ہمارے بہت سے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتا اتار کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. بہت سے بھائی مطلب چپل ہٹا کے زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, بہت سے چپل پہن کر پڑھتے ہیں, اور بہت سے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. تو ان تمام مسئلوں میں بہتر کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھیں, پہن کر پڑھیں, یا اتار کے پڑھیں؟ تو اس کو سمجھیے کہ دیکھیے جہاں آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. نماز جنازہ کے لیے جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اب اگر آپ چپل پہن کر پڑھ رہے ہیں تو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے, اور چپل کے تلے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. جو نچلا والا حصہ ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ چپل کے اوپر کھڑے ہو کر, چپل اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو نہ تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے اور نہ ہی چپل کے تلے کا پاک ہونا ضروری ہے. بس آپ اوپر اگر کھڑے ہیں چپل کے اوپر تو یہی کافی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ چپل اتار کے چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں. چپل کو اتار کے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا ہے, اور یہی بہتر طریقہ ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار نے دکھا. دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی صفیں ہونی چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم 3 صفیں نماز جنازہ میں ہونی چاہیے, کہ جس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میت کو اور نماز جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھنے گئے آپ اور صرف 7 آدمی ہیں, 7 آدمی ہیں, تو آپ 3 صف کیسے بنائیں گے؟ تو امام صاحب آگے آ جائیں گے, اب بچے کتنے؟ 6. 3 آدمی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, 2 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, اور 1 آدمی سب سے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ایک بہتر بات آپ کو بتاؤں, فرض نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت آگے والی صف ہے, لیکن نماز جنازہ میں سب سے زیادہ فضیلت پیچھے والی صف ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, جتنے بچے ہیں سب کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں, ہے نا. اچھا, نماز جنازہ میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جیسے فرض نمازوں میں بچوں کا تعین ہے کہ بچوں کو صفوں کے سائڈ میں کھڑا کریں, لیکن نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہے. نماز جنازہ میں بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ نماز جنازہ میں پیچھے والی صف میں شرکت ہو, نہ یہ کہ بچوں کو پیچھے کر دیں خود آگے آ جائیں. اچھا, ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ 4 تکبیریں کیا ہے, حاضر نہیں آپ, 4 تکبیریں کیا ہے, فرض. اب ایک شخص آیا کہ امام صاحب مطلب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے اور 2 تکبیر امام صاحب بول چکے ہیں, 2 تکبیر بول چکے ہیں, تو اب اس کی کیا صورت ہے کہ اس کی نماز ہو جائے, ہے نا. تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 تکبیر میں شامل ہو جائیں, اور 2 تکبیریں جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو وہ 2 تکبیریں پوری کر دیں, ہے نا. اس کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے. اب اگر وہ ایسے ٹائم پہ شامل ہوا کہ امام صاحب 4 تکبیر بول چکے, امام صاحب 4 تکبیر بول چکے ہیں, تب کیا کریں؟ تو اگر امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا ہے, امام صاحب نے اگر سلام نہیں پھیرا تو فوراً ہاتھ باندھیں, اور اب اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور فوراً جنازہ اٹھا لیا جائے گا, تو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھیں اور 4 تکبیر فٹافٹ بول لینا ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, مطلب بغیر دعا پڑھے, درود پڑھے, ثنا پڑھے, بس 4 تکبیر آپ بول لیجیے اور سلام پھیر لیجیے. نماز جنازہ میں آپ کی شرکت مانی جائے گی, کیونکہ آپ جب تک آپ ثنا پڑھیں گے, درود پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, تو جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہی اٹھا لیا جائے گا, تو پھر آپ اکیلے بن جائیں گے. اسی لیے کیا کرنا ہے, 4 تکبیریں آپ بول لیجیے, شرکت آپ کی مان لی جائے گی. اچھا, نماز جنازہ سے اگر آپ کو واپس آنا ہے, کسی کے جنازہ میں آپ نے شرکت کیا, اب آپ کو واپس آنا ہے, تو اس کی صورت کیا ہے؟ حکمہ اکرام نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر جنازہ میں آپ نے شرکت کیا تو ضروری نہیں ہے کہ نماز جنازہ پہلے ادا کریں, پھر تدفین تک رکیں, اس کے بعد واپس آئیں. لیکن اگر آپ جنازہ میں آپ نے شرکت کیا اور کوئی کام آپ کو آ گیا, تو اب حکم یہ ہے کہ جو میت کا ولی ہے,
یعنی کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوا اور اس کے جنازہ میں آپ نے شرکت کی ہے تو اب جو بیٹا ہے اس سے آپ اجازت لے کر یا بھائی میت کا ہو اس سے اجازت لے کر واپس آ سکتے ہیں. ایسے ہی آپ نے نماز جنازہ ادا کر لیا اور اب واپس آنا چاہتے ہیں تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ابھی بھی اجازت لینی پڑے گی کہ میت کے ولی سے اجازت لے کر واپس آ جائیں. اور اگر تدفین ہو گئی ہے, مردہ دفن ہو گیا تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اب بغیر اجازت کے آپ واپس آ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں غلط ہے اور یہ پھیلا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو نہ چھو سکتا ہے, نہ کاندھا دے سکتا ہے, نہ جو ہے قبر میں اتار سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں وہ اسے کاندھا دیں گے, وہ اسے قبر میں اتاریں گے اور مرد یہ کام کریں گے, لیکن شوہر نہیں کرے گا. تو یہ مسئلہ سراسر غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ بیوی کے انتقال ہونے سے نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جہاں تک رہی بات چھونے کی تو بلا حائل یعنی بغیر کسی حائل کے چھو نہیں سکتا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے, کاندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے. اچھا, بیوی کے انتقال ہونے سے رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے نکاح کا, لیکن اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے انتقال ہونے سے نکاح کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ عدت نہ گزار لے, جب تک کہ عورت عدت نہ گزار لے. تو یہ مسئلہ بھی ساتھ ہی ساتھ سمجھ لیجیے, اگر کسی کے مرد کا انتقال ہو گیا تو نکاح ختم ہو جائے گا اسی ٹائم, لیکن کسی عورت کا اگر انتقال ہوا تو اسی وقت رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کا رشتہ جب تک وہ عدت نہ گزار لے ختم نہیں ہوگا. تو لہٰذا بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی کرا سکتی ہے, مرد تو نہیں کرا سکتا ہے لیکن بیوی اپنے شوہر کو غسل کرا سکتی ہے. تو لہٰذا مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے, کاندھا بھی دے سکتا ہے, بلکہ اور مردوں کے برمقابل شوہر کو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قبر میں اتارے, اپنی بیوی کو کاندھا دے اور وہ چہرہ بھی دیکھنے کی اس کو اجازت ہے.